پرابلم یہ جو ٹائم پیریڈ ہے کہ یہ بلڈنگ ٹوٹتی ہے اور وہ ریہیبلیٹیٹ اور کمپنسیشن کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں بیچارہ کیا کرے گا، ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا جو انڈیویجول جانچ پڑتال ہے کہ کس نے ایکچولی کون انیسنٹ بائر ہے اور کس نے کوڑیوں کے دام انلیگل زمین لی ہے جان کے، ان میں فرق نہیں کیا گیا یہاں پہ. اور جو اصل مجرم ہے پیچھے سے جس نے جرم کیا ہے اصل، اس کے حوالے سے کیا ہوگا، یہ چیزیں آئی تھنک ابھی ایڈریس ہونا باقی ہیں اور ایڈریس ہونی اچھا اب آپ چاہیے. مجھے ایک قانونی فلسفی کا ایک بیسک سوال کا جواب دیں. یہاں پہ پھر لیگل سرٹنٹی کا سوال اٹھتا ہے کہ جب امیروں کی بات آتی ہے اور اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشن 1 پلازا ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں گرایا جاتا، حالانکہ اس کی اجازت کسی اور چیز کی تھی اور وہ بنا کچھ اور تھا، کیونکہ اس کے اندر امیر اور وثوق والے لوگوں کے گھر تھے شاید. سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اور ریگولرائز بھی سپریم کورٹ نو لیس دین دا سپریم کورٹ کی طرف سے ہوا. پھر کہا جاتا ہے کہ بنی گالا کی پہاڑیاں تھیں، اس کے اندر کنسٹرکشن کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کنسٹرکشن ہو گئی اور اس کو کوڑیوں کے دام ریگولرائز کر دیا گیا، اور یہ الزام دیا جاتا ہے اس لیے کیا گیا اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب کا گھر تھا. تو یہ جب الزام اٹھتا ہے کہ جو سرٹنٹی ایک قانون کی ہونی چاہیے، کہ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو انگریزی میں کہہ دیا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ریلیونٹ ہے. لیکن جو شاید ریلیونٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرٹنٹی ہونی چاہیے نا، کہ جہانگیر ترین صاحب اگر ڈسکوالیفائی ہوں تو اس معیار سے اور بھی لوگ ڈسکوالیفائی ہوں، خان صاحب اگر بچیں تو اس معیار پہ باقی اور بھی لوگ بچیں. اسی طرح اگر ایک گھر ریگولرائزبل ہے تو پھر ہر گھر ریگولرائزبل ہے. یہ جواد خواجہ صاحب کا ایک کوٹ تھا، کسی نے ٹویٹر پہ ری کوٹ کیا تھا کہ وہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ایگریکلچرل زمین، ایگریکلچرل اراضی کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے تو پھر جس غریب نے ایک کچی آبادی کے اندر جھونپڑی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی ریگولرائز ہو سکتی ہے. دونوں جو ہیں وہ قانون کی اتنی ہی لچک ہے. لہٰذا یہ ایک سرٹنٹی تو ہونی چاہیے نا پھر قانون میں. وحید صاحب وہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آگے سے جو جس پہ پاسداری کا ذمہ ہے اسے نہ صرف کہ قانون سمجھ آئے بلکہ اس کو یہ بھی، کیونکہ ویگ نہیں ہو سکتا قانون، اور دوسرا یہ کہ قانون جو ہے وہ یکساں طور پہ اپلائی بھی ہو تاکہ اس کی اپلیکیشن کی سرٹنٹی ہو اور مجھے پتا ہو کیا قانونی ہے کیا غیر قانونی ہے. اب ٹھیک ہے کہ تجاوزات کریٹ کرتے وقت اگر کسی کو پتا تھا غلط ہے تو محض ریگولرائزیشن اس کی سزا نہیں ہو سکتی، لیکن کیونکہ یہ کئی دفعہ بک کے آگے آ چکی ہے یہ زمینیں، تو ریگولرائزیشن ایک بیریر ٹاؤن کے کیس کی بھی ایگزامپل ہے کہ یہ ایک آپشن تھا، اور ریگولرائزیشن جو ہے اس کے پیسوں سے پھر جو باقی مرمت ضروری ہے وہ بھی ہو سکتی تھی شاید. لیکن یہ نہیں بھائی صاحب ریگولرائز آپ نہ بھی کریں، اگر ایک ٹاور روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے بالفرض، لیکن آپ پیسہ تو مہیا اس طرح کریں کہ ایک ایمرجنٹ سچویشن کو حکومت ریمیڈی کر سکے. اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ایز اے پالیسی ڈیسیجن کہ نہیں جی یہ لا قانونیت کی اجازت نہیں ہو سکتی اور سب کو ایک مثال بننا ضروری ہوگا، معذرت آپ اب مثال بن رہے ہیں، لیکن آپ نکلے یہاں سے تو آپ جب تک پورے نہیں ہوتے، جب تک آپ کو the government doesn't make you whole, there must be an emergent net into which you fall. You cannot be rendered homeless and destitute by an equitable measure, by a measure that is being taken to protect in equity the fundamental rights of the people. دیکھیں جہاں قانون کی اسٹرکٹ اپلیکیشن، اور یہاں پہ تو اسٹرکٹ اپلیکیشن میں بھی وہ انسینٹ پرچیزر کی بات جو ہے وہ دیکھنی ضروری تھی، لیکن اگر قانون کی اسٹرکٹ اپلیکیشن میں ایبسرڈٹی بھی نظر آ رہی ہو تو وہاں پہ ایکوٹی کا ضرور استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ کمپلیٹ جسٹس ہو سکے. لیکن دیکھیں اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ کیونکہ آوے کا آوا اتنا بگڑا ہوا ہے اور کیونکہ یہاں پہ اب کوئی آسان طریقہ نہیں ہے جس میں نقصان نہ ہو، تو کئی دفعہ میں پاکستان کی نہیں خاص بات کر رہا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آسان طریقہ پھر نکالا جاتا ہے جہاں نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ سبق مل جائے سب کو. تو کچھ عنصر شاید اس چیز کا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ نقصان جس کا ہوتا ہے تو ہوتا پھرے، کیونکہ دیکھیں ویسٹرن اور یہ جو لیگل فلسفی ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک بندے کا بھی ناجائز نقصان وداؤٹ ڈیو پروسیس جو ہے وہ 10 لوگوں کے قانونی فائدے پہ بھاری ہے. ایک انیسنٹ اگر ٹنگ جائے تو دیٹ از ورس دین 10 کو سزا ملے. تو یہاں پریمس لیگل سسٹم تو اس چیز پہ ہوتا ہے.
لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہاں حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اگر آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کئی دفعہ یہ کہیں گے کہ کچھ کے نقصان سے زیادہ لوگوں کا اگر فائدہ ہو جائے تو دیٹس اوکے. بٹ بات یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے ایک مورل اتھارٹی جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کی، قانون کی، لوگوں کی، عوام کی، مینیفیسٹوز کی، کیا ان ساری چیزوں کی ضروری تھی پہلے، یا یہ کورٹس کے تھرو بھی کیا جا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہاں پہ جو ہے یہ جوڈیشل فنکشن کے زمرے میں یہ بات ساری آتی ہے، یا یہاں پہ وہ پلاننگ اور وہ پالیسی اور وہ ڈیسیجن میکنگ اور وہ جو ہے وہ عوام سے رابطے کی ضرورت تھی، جہاں پہ نئے سرے سے ایک پلان بنایا جائے کہ ٹھیک ہے وی آر ان اے ویری بیڈ پلیس، لیکن اب اس کا اجتماعی طور پہ بہتر حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ یونٹری گورنمنٹ نہیں ہے، امپاورڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اکاؤنٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. نو میونسپل unitary or empowered government exists as envisaged under Article 140A of the Constitution. اگر ہمیں کراچی کو اور سارے شہروں کو ایک یونٹری، امپاورڈ اور اکاؤنٹیبل گورنمنٹ مل جائے تو اس صورت میں یہ سارے معاملات شاید پلان ہو کے پالیسی کے تحت جو ہے وہ شاید عوام کی انپٹ کے اور سٹیک ہولڈرز کی انپٹ کے ساتھ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو جہاں ایک ایگزامپل سپریم کورٹ تو سیٹ کر رہی ہے، لیکن مجموعی اور اجتماعی طور پہ اگر اس کا حل نکلنا ہے تو وہ شاید صرف کورٹس کے تھرو ممکن نہ ہو. اور آئی تھنک کہ اس میں اب حکومت کو بھی چاہیے کہ کچھ جو ہے وہ انیشیٹو لے اور خود نہیں. لیکن اگر کورٹ نے انیشیٹو لے لیا ہے وہی صاحب، تو اس انیشیٹو کا جو محور ہے وہ حکومتی ایکشن ہونا چاہیے نا، کہ وہ حکومت کو پش کریں کہ یہ آپ کا فرض ہے ریہیبلیٹیشن. دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ بالکل اگر آپ لیٹ سے آپ اس مائنڈ سیٹ کے، اس بینٹ کے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ جوڈیشل فنکشنز جو ہیں یہ اس حد تک آگے نہیں جانے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے جو سپریم کورٹ کر رہی ہے نا، سپریم کورٹ میں بھی رائٹ اور رانگ بٹ اٹس فائنل، لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ تو ہے نا، جب آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ جو کر سکتے ہیں آپ کچھ کر لیں، مطلب آپ کچھ کر لیں، آپ 4 بندے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. تو یہ کہ آپ لوگ اپنا اگر کام شروع کر دیں گے تو کورٹس پہ پریشر آ جائے گا کہ یار چلو یہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، ان کا چلے پریشر نہ بھی آئے، کورٹس کو جواز مل جائے گا کہ ٹھیک ہے پھر یہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یو نو آئی ڈونٹ نو، لیکن یہ کس لیول پہ ایک وسیم اختر صاحب جب تک میئر تھے تو وہ تو ایسے بہیو کر رہے ہوتے تھے جیسے کہ ساری خامیاں جو ہیں وہ کسی اور نے کی ہیں، جبکہ کوائٹ کلیئرلی جو یہ کیپچر ہے شہر میں، اس کیپچر کے کم از کم آدھے دورانیے میں ایم کیو ایم یا تو حکومت میں تھی یا ایم کیو ایم وہ کیپچر کر رہی تھی. لہٰذا یہ اس شہر کے ساتھ جو ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کو جواب دے. اب دیکھیں اس شہر کی ٹریجڈی بھی یہ ہے کہ ان کو جب جواب دے رکھنے کا وقت آیا تو اس شہر نے نیت باندھ کے پی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہوئے. اور وہ کہاں ہیں پی ٹی آئی والے؟ وہ کہاں ہیں 1100 ارب روپے؟ وہ کہاں ہیں آپ کے پی ٹی آئی کے ایم این جو آپ نے جھونک در جھونک جا کے الیکٹ کرائے تھے؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے. دے آر انڈر دا گن یس، بٹ ان کے پاس ایک موقع بھی ہے کہ اب وہ یہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں اور کراچی کو اون کریں، اور یہ ساری معاملات قانونی دھارے، آئینی دھارے میں کے اندر رہتے ہوئے وہ انیشیٹو لے کے اب ایسی جگہ پولیٹیکلی امبارک کریں جہاں وہ پہلے وینچر نہیں کرتے تھے، وچ از اربن سندھ اینڈ کراچی.